حضرات گرامی، شاعری ایک پیشہ نہیں ہے، شاعری ایک پروفیشن نہیں ہے، بلکہ شاعری ایک مشن ہے۔ وہ شخصیت جس نے شاعری کو پروفیشن نہیں بنا کر بلکہ ایک مشن کی طرح پیش کیا اور اس مشن میں سر سید کے خوابوں کی تعبیر پیش کی، وہ شخصیت جس نے ہمارے اس مشاعرے کی بڑی ہی باوقار صدارت فرمائی، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخصیت جس کے وجود سے اس ہندوستان میں نہیں بلکہ تمام عالم ادب میں اجالا ہے، ہماری اردو دنیا کا وہ سایہ دار درخت جس کی شفقتیں آج کی رات ہم سبھی پر سایہ فگن رہیں۔ میں نہایت احترام کے ساتھ اتر پردیش اردو اکادمی کے سابق چیئرمین حضرت ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے ملتمس ہونا چاہتا ہوں، اور یہ دو مصرے ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر، یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر، کہیں کچھ اور پہنا جاتا ہے احرام کے اوپر۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب۔ بات شروع کرنے کے لیے مطلب کوئی اشارہ تو چاہیے نا آپ کی طرف سے۔ بہت شکریہ۔ میرے کچھ دوستوں نے شکایت کی کہ وہ صاحب چلے گئے، وہ صاحب چلے گئے، وہ صاحب چلے گئے۔ شعر سناتا ہوں، تیار رہیے گا۔ بادشاہوں کا انتظار کریں، بادشاہوں کا انتظار کریں، اتنی فرصت کہاں فقیروں کی۔ واہ واہ واہ، بادشاہوں کا انتظار کریں، اتنی فرصت کہاں فقیروں کی۔ آئیے پھر دستک دیتا ہوں آپ کے دل پہ، کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد۔ واہ واہ، اٹاوا والوں دوسرے مصرے پہ محبت چاہوں گا کہ جوتے سیدھے، غفران بھائی، کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، شکریہ رونق بھائی۔ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ تم اپنی، راجیو اور ہرش اور ویبھو موجود ہوں تو سنیں کہ تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو؟ واہ 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 واہ، تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو؟ چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا۔ واہ 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 واہ، تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو؟ چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا۔ چلو رکشا۔ غفران بھائی، رونق بھائی اور سعید صاحب دیکھیے گا، ہلال بھائی، جوہر بھائی، شیر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی سچائی دل پہ چوٹ کی طرح لگتی ہے لیکن بہت ضروری ہوتی ہے۔ اجازت دیں تو میں پیش کروں، ملاحظہ فرمائیں۔ اصل میں میرا شاعری تو شوق ہے، میرا مشن تعلیم ہے، اور تعلیم بھی بیٹیوں کی تعلیم۔ الحمدللہ 26 اسکول چلاتا ہوں بیٹیوں میں۔ واہ، میرا ماننا یہ ہے دنیا میں کوئی بڑا انقلاب آئے گا تو بیٹیوں سے آئے گا۔ ہمارا مستقبل انہی کی گود میں پلتا ہے۔ تو شعر عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، واہ واہ واہ، مصرع اچھا لگے تو دعا چاہوں گا کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے، تمہیں غصہ تو آتا ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی۔ واہ 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 واہ
غصہ غیرت کا جواب نہیں. واہ واہ واہ. جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا واہ ہے. واہ واہ واہ. شکریہ. تمہیں غصہ تو آتا ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی. تمہیں غصہ تو آتا ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی. تمہیں غصہ تو آتا ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. مدد تو کرتے ہو, تصویر کھینچ لیتے ہو. بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا. مدد تو کرتے ہو, تصویر کھینچ لیتے ہو. ایک پرانا شعر سناتا ہوں. ایک صاحب نے حکم کیا تھا, کہتا ہوں کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں. نامہ اعمال میں شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام. نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں, شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی. راز پہنچے ہمارے غیروں تک. کیا کہیں؟ راز پہنچے ہمارے غیروں تک. مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے. واہ واہ واہ. اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کچھ شعر ایسے آ جاتے ہیں اس میں آپ کا امتحان ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ پاس ہوئے کہ فیل. پھر سناتا ہوں کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک. مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے. مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے. آپ کو ایک نظم سناتا ہوں, میری زندگی کی پہلی نظم ہے. میں نے کبھی نظم نہیں کہی, یہ پہلی نظم ہے میری. اس کا عنوان ہے محبت. ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں. 15-16 سیکنڈ کی نظم ہے اور 15 سیکنڈ آپ سے خاموشی اور سناٹا چاہتا ہوں. 16ویں منٹ میں جو بھی آپ کی مرضی ہو وہ کیجئے گا. 15 سیکنڈ کا سناٹا. نظم عرض کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. عنوان ہے محبت. عرض کروں جی. یہ 1-2 طالب کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ شکریہ. محبت. ایک آدمی شریک. دیکھو ہلال میاں, کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے. میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. میرے 15 سیکنڈ خاموش رہیے گا کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے, مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے, نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا. زمانے کو یہ بتلاؤ, زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی. واہ, زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ. شکریہ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں. کیا کہیں؟ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. واہ واہ واہ. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. جگنو بناتے ہیں, جگنو بناتے ہیں. اور یہ دنیا 2 کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. واہ. راجیو راز, ہرش سکسینہ اور ویبھو, یہ دنیا 2 کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. واہ 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 واہ. یہ دنیا 2 کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی.
چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں، چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں۔ واہ، ایک شعر تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید جوہر بھائی کے لیے اور طاہر بھائی کے لیے، ہلال کے لیے، سب لوگوں کے لیے، معصوم بھائی کے لیے نیا ہوگا۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ سنایا، لیکن ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہماری بیٹی بھی بیٹھی ہے، دنیا کی بہت معروف ترین شاعرہ ہے اور ہماری بیٹی ہے اور بہت عزیز ہے ہمیں، شبینہ علی۔ ایک شعر تحفے میں دینا چاہتا ہوں، مطلع اور ایک شعر ملاحظہ۔ دیکھیے سعید بھائی، کہتا ہوں دنیا کھڑی ہو رستے میں، دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ، دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے واہ 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 واہ۔ دنیا، رونق بھائی، دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، کیا کہنا، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ 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 واہ۔ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ اور سعید نقوی رونق بھائی کے اس اٹاوا کے مشاعرے میں، اس فقیر کا، اس حقیر کا دو مصرے تحفے میں اگر دل پہ چھپ جائیں تو محبت چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب وہ نہیں دریچے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ اس سے کیا؟ آپ تیار رہیں، تحفہ پیش کرتا ہوں کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں۔ کیا کہنا، ویبو، حق، سچائی کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ واہ واہ، کیا اچھا مصرع آیا ہے، واہ واہ واہ۔ حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ واہ 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 واہ۔ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، کیا کہنے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، شکریہ، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا؟ اب وہ اس پہ مجھے یاد آ گیا کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا مشن تعلیم ہے، میرا شوق شاعری ہے، تو آج شاید وہ فرحان شکیل صاحب بھی آئے تھے، پتہ نہیں مشاعرے میں آئے یا نہیں آئے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، چلیے خیر۔ بہرحال شعر سناتا ہوں، ایک غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہوں کہ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں، پریشانی میں رہتا ہوں۔ اگر ملنے کی خواہش ہو تو مجھ سے ڈوب کر ملنا، اگر ملنے کی خواہش ہو تو مجھ سے ڈوب کر ملنا، کنارے پر نہیں ملتا میں طغیانی میں رہتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ کنارے پر نہیں ملتا میں طغیانی۔ اور اہل سخن حضرات کی شرکت کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں کہ کنارے پر نہیں ملتا میں طغیانی میں رہتا ہوں۔ مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے۔ کیا کہنا، مجھے پہچاننے میں، طاہر بھائی، مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے۔ غزل کے، شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے،
غزل کے شعر کے میں مصرع ثانی میں رہتا ہوں، اور مزہ لیجئے گا کہ شعر کے ثانی میں رہتا ہوں. کہتا ہوں کہ مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا. کیا کیا مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا. واہ 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 واہ. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر شکریہ. مجھے 2 وقت کے واہ واہ واہ. مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، کیا کہا. مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں. میری بیٹیاں میری مائیں بیٹھی ہیں. میں ایک مطلب ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی کہتا ہوں کہ بلکہ شبینہ کو شریک کرتا ہوں اس میں کہ ملاحظہ فرمائیں. کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں کے پاس ہے، بلکہ جوہر بھائی اور شبینہ کو دونوں کو شریک کرتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. واہ 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 واہ. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. کیا کہا. ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. دیوار تو ملتی ہے، بنیاد نہیں ملتی. واہ. اب چوتھی لائن پہ زندہ رہیے گا کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی. دیوار تو ملتی ہے، بنیاد نہیں ملتی. ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں. واہ 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 واہ. ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، واہ واہ واہ. ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی. ایک اور نئی بات سناتا ہوں، شاید آپ کے لیے اچھی لگے آپ کو. مطلب برائے مطلع ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ شکریہ رونق بھائی کہ کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے. واہ واہ واہ. کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے. کل رات میرے سائے نے دھوکہ دیا مجھے. واہ. کل رات میرے سائے نے دھوکہ دیا مجھے، اور رونے پہ میرے طنز کیے جا رہے تھے لوگ. رونے پہ میرے طنز کیے جا رہے تھے لوگ. میں ہنس پڑا تو ہنسنے کا تانا دیا مجھے. واہ واہ. میرے عزیز دوستو، موجودہ زمانے نے بڑی ترقی کی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، میں نے ایک فنکشن کیا دیوبند میں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے فنکشن میں کار والے لوگ آئیں. اتنی بڑی آبادی میں نے تلاش کیا تو صرف 4 کاریں ملیں. آج اسی شہر میں ہزاروں کاریں ہیں، ہزاروں موٹر سائیکل ہیں. زمانے نے بڑی ترقی کی ہے. نقصان ہوا ہے تو صرف رشتوں کا نقصان. بے شک بے شک. اس رشتوں کے نقصان کو بچائیے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی. عجیب اتفاق ہے، ہم دوستوں سے بہت محبت سے ملتے ہیں، ہم اپنے ملنے جلنے والوں سے بڑے احترام سے ملتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے گلے نہیں ملتے، اپنے عزیزوں کو گلے نہیں لگاتے. اس رویے کو بدلیے. اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بہت شاندار گفتگو سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اخلاص سے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھروں میں گھستے ہیں تو فرعون ہو جاتے ہیں. اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے گالی سے، ملامت سے بات کرتے ہیں. اللہ کے بندو، کوئی تمہارا گھر میں انتظار کرتا ہوا ہوتا ہے. انتظار کرنے والوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو. میں نے جنت تو نہیں دیکھی، لیکن میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جنت بنانے کی کوشش کی ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں سے مروت کے ساتھ پیش آنا غلام گیری ہے.
لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، جنت کے دروازے ان کے لیے بند ہوں گے۔ جنت میں یہ غلام ہی جائیں گے، یہ جو بیویوں کے غلام جنہیں تم کہتے ہو، جنت میں یہی جائیں گے۔ اپنی بیویوں سے محبت کیا کرو، اپنی اولادوں سے محبت کیا کرو، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، رشتوں کو زندہ کیجیے۔ کہتا ہوں کہ کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے، کل رات میرے سائے نے دھوکہ دیا مجھے، اب نئی بات لگے تو محبت چاہوں گا، دھوکہ دیا مجھے، کل میں الجھ گیا تھا چچا زاد بھائی سے، واہ واہ، کل میں الجھ گیا تھا چچا زاد بھائی سے، والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے۔ واہ 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 واہ، کیا تہذیب ہے، واہ 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 واہ۔ کل میں الجھ گیا تھا چچا زاد بھائی سے، والد نے آ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے۔ ایک غزل اور تازہ پیش کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جائے۔ ایک شعر یاد آ گیا، وہ سنا کہ ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے، زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے، میں گونگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں، زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے، زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے۔ اور دیکھیں، مجھے دنیا نواز دیوبندی کہتی ہے، لیکن میرا نام ہے محمد نواز خان۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ زبان ہوتے ہوئے، اور شعر عرض کرتا ہوں کہ جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، کیا زبان ہوتے ہوئے جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے۔ جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا، میں اس سے ہار گیا ایک پٹھان ہوتے ہوئے۔ اب غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے۔ کیا کہنا، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں، ٹہنی کم پڑ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں، ٹہنی کم پڑ جاتی ہے۔ اور کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے۔ کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ کتنے کڑوے لوگ ہیں، ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے۔ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں۔ کوزاگر کہتے ہیں کمہار کو، مٹی کے برتن بنانے والے کو، کہ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، جب میری باری آتی ہے، واہ۔ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے۔ اور چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں، کیا کہنا، چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے۔ اب 3 شعر زندہ ہو کر سن لیجئے۔ سیڑھی کم پڑ جاتی ہے، ملاحظہ فرمائے کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں۔ واہ، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ،
واہ 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 روکھی سوکھی کھا کر بچے واہ 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 خوش ہو کر سو جاتے ہیں جس دن چٹنی مل جاتی ہے واہ روٹی کم پڑ جاتی ہے اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا کیا کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے واہ 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 مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا کیا کہ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے سعید نقوی صاحب اور اس نمائش کے مشاعرے میں رونق بھائی غفران صاحب کی موجودگی میں اب آپ کو یہ فقیر 2 لائنیں تحفے میں دیتا ہے ایک ایک مصرے میں ایک لفظ میں شرکت کیجیے گا کہ شکریہ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے عرض کرتا ہوں کہ رسی کم پڑ جاتی ہے ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں واہ واہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے واہ زندہ باد زندہ باد واہ 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 ماں کے پاؤں دبا کر جب واہ مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے یہ 2-3 فرمائشیں ہیں میں تکمیل کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں آپ تھک گئے ہوں تو بتائیے میں بیٹھ جاؤں سب سننا چاہتے ہیں آپ کو جی شکریہ کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا واہ 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 اب پھر آپ کو زندہ کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا واہ مینا کہتے ہیں سراہی جب دیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن کا جواب نہیں واہ 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 جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن سے گرا کیا تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں واہ تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا واہ 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 تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا میں ایک شعر بڑی آہستہ سے سناؤں گا لیکن آپ زندہ دلی سے سنیے کہ پھر کوچے جانا میں کوئی زخم ملا کیا وہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے واہ پھر کوچے جانا سے کوئی زخم ملا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا واہ 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 وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا اور میرے عزیزوں پھر شعر ملاحظہ فرمائے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا انا کہتے ہیں ایگو کو سوابھیمان کو کہ ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن سے گرا کیا شعر ملاحظہ فرمائے کہ چھن سے گرا کیا کہ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا
جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا. واہ 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 واہ. چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا. جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا. تلووں میں چبھا کیا. یہ بہت ساری فرمائشیں لکھ کے دی ہیں لیکن میں اکتفا چند اس پہ کرتا ہوں. ایک مطلع ایک شعر سناتا ہوں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. کیا کہنے. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. مصرع اٹھائیے دوستو کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. رستہ نہیں کہتے. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. واہ واہ واہ. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. واہ واہ واہ. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. اور کم ہمتی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں. واہ. کم ہمتی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں. طوفان کو ہم دوستو خطرہ نہیں کہتے. واہ واہ. اور مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے. کیا کہنے. واہ. مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. کچھ لوگ تو اچھوں کو. اور شعر یہ سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں جو لفظ پہلے مصرے میں ہیں وہی لفظ دوسرے مصرے میں ہیں. لفظوں کی ترتیب بدل کے شعر بناتا ہوں. اگر شعر بن گیا ہو تو یہ آپ کی زندگی میں کام بھی آ سکتا ہے کہ ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. اپنا نہیں کہتے. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. کیا وسعت. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. 4 مصروں کے لیے حکم ہے. اللہ نے بڑی شہرت دی ان 4 مصروں کو. تمام روزانہ اینکرز ٹی وی اینکرز پڑھتے رہتے ہیں. مطلب لکھنے والے آرٹیکل لکھنے والے اپنے اس میں لکھتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اور یہ ہر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر کسی نہ کسی ملک میں ہر 2-4-10 دن میں زندہ ہو جاتے ہیں چاروں مصرے. عرض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کا ہے. آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے. آگے مقدر آپ کا ہے. واہ واہ واہ. اور اب تیار رہیے گا. تالیاں بچا کے رکھیے چوتھے مصرے کے لیے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے. آگے مقدر آپ کا ہے. آپ کا ہے. آپ کا ہے. اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا. واہ. آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا. میرا نمبر اب آیا. اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر رہا. واہ 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 واہ. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں. اگلا نمبر آپ کا ہے. یہ ہرش نے ایک غزل کے لیے کہا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں نے ترنم سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے لیکن اتنا شاندار مشاعرہ ہو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب ہمارے حصے کے لوگ ہیں. بے شک. اور شاید لوگوں کو کم تعداد کی شکایت رہی لیکن میں سمجھتا ہوں سعید بھائی اس سے زیادہ کسی شہر میں اچھے لوگ ہو بھی نہیں سکتے جتنے مشاعرے میں آئے.
تو میں غزل ترنم سے 2-4 شعر پیش کر دیتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، صرف پانی پینے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت؟ ارشاد. میں کوشش کرتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کی. میری بڑی مشہور معروف غزل ہے، جگجیت سنگھ صاحب نے گائی ہے، مطلب ہلال نے بتایا تھا، وہ بھی غزل گائی ہے انہوں نے. سحر ایک ایلبم آئی تھی ان کی، اس میں وہ غزل تھی کہ تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے. کرائی فور کرائی آئی تھی، اس میں یہ والی غزل تھی جو میں آپ کی خدمت میں. ارشاد. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک. واہ. شکریہ. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک. بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. اور اپنی زندگی کا ایک خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب آئی ہے ذرہ نوازی، تو اس میں دنیا کے 100 بڑے لوگوں نے 100 مضامین لکھے ہیں میرے اوپر، میری پوئٹری اور میری ذات پر. تو عام طور سے سب لوگوں نے اس شعر کو کوٹ کیا، تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں ہو سکتا کہ شعر کچھ ہو گیا اور شعر میں لگا کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر. دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک.
یہی زندگی کی حقیقت ہے. واہ 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 واہ. شکریہ. وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. ناخلف کہتے ہیں نالائق کو کہ ناخلف بیٹے تو درد سر بنے ناخلف بیٹے تو درد سر بنے بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. واہ 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 واہ. ناخلف بیٹے تو درد سر بنے بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. اور چپ کے میری غزلوں کو نواز. چپ کے میری غزلوں کو نواز. دشمنوں نے گنگنایا دیر تک. واہ واہ تک. بہت بہت شکریہ اس تاریخ ساز مشاعرے کے لیے. اصل مبارکباد کے تو مستحق آپ ہیں جو رات کے اتنے پہر تک یہاں بیٹھے ہیں. اس کے بعد سعید نقوی صاحب، رونق بھائی، غفران صاحب اور مشاعرہ کمیٹی کو بہت بہت مبارکباد. خدا آپ کو بھی شاد رکھے اور سلامت. بہت شکریہ.